60 سے 65% کا ریونیو حاصل اور ٹیکسز دے رہا ہے۔ کراچی سندھ کے صوبائی خزانے میں 78 سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ 90 سے 95% جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو یہ کراچی والوں کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے، کراچی کے بنیادی مسائل کو کون ایڈریس کرے گا اور کب وہاں کے بنیادی مسائل ایڈریس ہوں گے۔ سڑکیں وہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، 90% سڑکیں ٹوٹی، بلکہ 95%۔ وہاں 2008 سے پانی کا ایک اضافی قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا کراچی کو۔ K4 کا پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 14 سال تک سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی تحویل میں رہا، بڑی مشکل سے وہاں سے بازیاب کرا کے وفاقی حکومت اور وابڈا کے حوالے کیا، تب جا کے اس میں پیش رفت ہوئی، اور اب 75% منصوبہ مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ MQM اور PMLN کی نگرانی میں اگلے سال کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملے گا۔ یہ باتیں کرنے کی تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لایا جائے، ڈسپیئر کا خاتمہ ہو، ڈسپونڈنسی کا خاتمہ ہو، آپٹیمزم اور ہوپ کو لایا جائے، تاکہ مارکہ حق نے ہماری افواج پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے، جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو 10 مئی کو جو کچھ حاصل کیا، اچیو کیا، جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا، پاکستان کے ہرے پاسپورٹ کی ناموس اور حرمت کو اگلے لیول تک پہنچایا، تو پھر اگر اسے قائم و دائم رکھنا اس کامیابی کو، تو سال 2026 معیشت کا سال ہے، مارکہ معیشت کی طرف ہمیں جانا ہے، اور مارکہ معیشت کی بات ہو، پوری دنیا کے دروازے کھلے، سول اور ملٹری قیادت پوری دنیا کے کیپٹلز میں جائے، اور 25 کروڑ عوام کے لیے وہاں مواقع کے دروازے کھلے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ہنر سکھا کے انہیں ہم پوری دنیا میں جو معیشت ہے پوری دنیا کی، اس میں سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں۔ اسپیکر صاحب، ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہاں 2 دہائیوں کی بے حسی، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی اور مطلوق العنانی، عاقبت اندیشی، بے حسی اور بدترین اور کرپٹ حکمرانی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں، ارے کسی اور کہ دانستہ یا نادانستہ ماضی میں کوئی غلطی ہے اس کا ذکر کر کے اتنے بڑے سانے ہیں کہ گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو کیا آپ بری الذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد، آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سانے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے۔ میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا، حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئیں، اور زبردستی کراچی کی میئرشپ چھینی گئی، اور زبردستی وہاں چلے، جو بھی ہوا آپ کا میئر ہے بھائی، آپ نے اسے بٹھا دیا، لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے۔ پھر نمبر 2 وہاں پارٹی جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کہ اپوزیشن کا جو وہاں لیڈر ہے بلدیہ میں، وہ بھی 20 گھنٹے کے بعد پہنچا۔ جماعت اسلامی کے قائد 20 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا جب پتا چلا کہ بھائی یہ تیسرے درجے کی آگ ہے اور ایسی لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پر، میں ایک محکمے کی بات نہیں کر رہا کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ میں اس امر اور عمل کے باوجود بھی فرقان شہید کو، جس نے آپ کی بلدیہ کی ناموس کی خاطر، میئر کی ناموس کی خاطر، فائر
فائر فائٹر فرقان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کراچی کے نوجوان کو کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے بتایا کہ وہ بھی گل پلازہ کے جو متوفین ہیں، جو وہاں کے لوگ شہداء ہیں، جو وہاں کے زخمی ان کے ساتھ ہے، 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو ان سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی اپنے تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی۔ 3 سال سے میئرشپ ہے مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے، جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ اسپیکر صاحب، فٹ سول کے گراؤنڈ بن رہے ہیں، کلفٹن کے پارکوں کو ختم کیا جا رہا ہے، فٹ سول اور پیڈل، اور یہ جو مارکیٹ ہے، آپ کو پتا ہے کراچی شہر 4 کروڑ آبادی کا، یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اپنی کئی میٹنگ میں، اپنی کئی ڈیلیبریشنز میں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی۔ آصف علی زرداری صاحب سے آپ پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ لیں، 4 کروڑ کی آبادی کو گنا جاتا ہے 2 کروڑ، اور 2 کروڑ انڈر کاؤنٹڈ، انڈر ریپرزینٹڈ اینڈ انڈر فنڈڈ، زیرو فنڈ۔ تو آج اس کا یہ حال ہے کہ آپ کے فائر بریگیڈ بھی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر کر پہنچ رہے ہیں۔ پھر جو باؤزر ہیں، یعنی 1 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچے، کوئی 15 منٹ بعد نہیں پہنچے، وہاں کے لوگوں کا آنکھ کھودے کا حال، ان کی چشمدید گواہی کہتی کہ 1 گھنٹے بعد پہنچے۔ اور کتنے فائر بریگیڈ ہیں؟ کل 100 فائر بریگیڈ ہیں 4 کروڑ کی آبادی کے لیے، اس میں سے 50 کام کر رہے ہیں، 50 خراب ہیں، اور 50 میں سے بھی کوئی 15 ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے باقی فائر بریگیڈ۔ اور فائر بریگیڈ اسٹیشن کتنے ہیں؟ فائر اسٹیشن صرف 25 اسٹیشن ہیں۔ نیو یارک جیسے شہر میں 400 فائر اسٹیشنز ہیں۔ دنیا کے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں 300 400 فائر اسٹیشن ہے۔ پیڈل بنا رہے ہیں، فٹ سول بنا رہے ہیں، پارکوں کو ختم کر رہے ہیں، ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے، پیڈل فٹ سول، لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا دیں ان کھیلوں میں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بھول جائیں، اپنی منزل کو بھول جائیں، اور اسی چیز میں ان کو الجھا دیا جائے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ قومی اسمبلی کوئی پالیسی وضع کرے، کوئی SOP بنائے، اپنی مجلس عاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو متحرک کریں جو صوبائی اسمبلی میں ہے، جہاں MQM آپ کے ساتھ ہے۔ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام ایسی عمارتیں، 275 سے زیادہ تجارتی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کا یا سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، اگر آج سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں متحرک ہو جائیں صوبائی اسمبلی کی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل کی، اگر یہ مجلس عاملہ متحرک ہو جائے، ان تنظیموں کو انگیج کرے، اور انہیں انگیج کرنے کے بعد پھر وہاں پر ان کے ساتھ SOP بنائیں۔ چائنا سے غبارے آ رہے ہیں، سالگرہ کے امپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بال نما ڈیوائس ہے جو ہر مارکیٹ میں اینٹی فائر یا فائر فائٹنگ ایک ڈیوائس ہے، وہ ہر مارکیٹ میں 10 15 20 لگا دیں، موقع آئے، خطرہ آئے، ایک پن نکالی اور سارا فوم نکل کے پوری مارکیٹ میں آگ کو آنن فانن بجھا سکتا ہے۔ ساری چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن جس کو امپورٹ کرنا ہے اس کی لیڈ کون لے گا؟ حکومت، صوبائی حکومت، KMC کی حکومت، KMC کے بڑے، صوبے کے بڑے ہم ساتھ ہیں، بیٹھے ہمارے ساتھ، مجلس عاملہ صوبائی اسمبلی میں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را اب یہ آخری آتش زنی کا سانحہ ہونا چاہیے، قومی سانحہ۔ دیکھیں، یہ گل پلازہ میں آگ نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے، جو پہلے سے جلے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ستم زدہ ہیں، ظلم سہ رہے ہیں۔ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات میں نہیں کرتا،
महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करता, अगर पूरे मुल्क में बेरोजगारी तो उसकी शरह सबसे ज़्यादा वहाँ है। जाली डोमिसाइल वहाँ पर है, डबल डोमिसाइल वहाँ पर है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा। स्पीकर साहब, ये सीरियस मामला है। मार्काई मईशत पे जाना है, दुनिया के दरवाजे खुले हैं, एक बेस चाहिए। कोई और शहर तरक्की का इंजन, कोई और शहर मईशत का हब और मरकज अभी तक उस तरह नहीं बन सका। आए 144 शहरों को ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क बनाते हैं, सादिक खान का लंदन बनाते हैं। उन्हें पुलिस के इख्तियारात, कम्युनिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे इदारे उन्हें देते हैं। उन्हें लैंड, पूरी ज़मीनें, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल है। कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल जो बड़े शहरों में से खत्म करना होगा। चाइना का मैजिक क्या है? नो डेमोक्रेसी, वन पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी रूल, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, न्यूयॉर्क, किसी शहर चले जाएं, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड मेयर, एम्पावर्ड लोकल काउंसिल। उसके बाद वेस्टमिंस्टर मॉडल चले जाएं, यूके, वहां एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड काउंसिल है। इसी तरीके से जहां मोनार्की है, बादशाहत है, यूएई, साथ के साथ उनकी जो रियासतें हैं वो खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पुलिस अलग है, उनके सारे कवानीन लोकल गवर्नमेंट की तरह। शहर हैं, कोई सूबे नहीं है, कोई रियासत नहीं, शहर हैं, लेकिन आज़ाद खुद। 144 शहरों को आज़ाद करें, या तो इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। इतनी बड़ी आबादी का बोझ एक वजीर आला, चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपीके का और बलूचिस्तान का भी हो, शायद इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सहार सकता, नहीं ले सकता। इतने लाखों स्कूलों का हिसाब, उसका जवाब नहीं दे सकता। ये इख्तियारात मेयर को, टाउन चेयरमैन, तहसील के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन को देने होंगे। स्पीकर साहब, ये फायर फाइटिंग से लेकर ये एमकेएम पाकिस्तान का जो आईनी तरमीमी पैकेज, उसको 28वीं तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए, या वो हो और वो भी हो, और उसके साथ साथ नए इंतज़ामी यूनिट्स में बात हो। इंतज़ामी यूनिट्स बनना 140 के तहत इख्तियार देना। स्पीकर साहब, ये कोई जोग्राफिया की तकसीम नहीं, अल्लाह ना करे ये मुल्क की तकसीम नहीं, ये इंतज़ामी तकसीम है। स्पीकर साहब, ये वसाइल की तकसीम है, ये इंसाफ की तकसीम है। स्पीकर साहब, ये फैसला करने की, इख्तिदार की ये तकसीम है, लोगों की दहलीज तक उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाने का अमल है। स्पीकर साहब, इसको सियासत की नज़र ना करें। अल्लाह के वास्ते इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, शहर कराची को उसका किरदार अदा करने दें। स्पीकर साहब, ये जो हुकूमतें हैं, इन्हें समझाएं कि संजीदा होकर इन मसलों को देखें। एक हमारे पास एक्सपीरियंस है, बोल्टन मार्केट नजर आतिशजनी का वाक़या हुआ था। शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के वजीर ख़जाना थे। हमने एक बेहतरीन वहाँ पर एक जो नुकसान के इजाले का पैकेज 3 अरब का देके एक एक ताजिर और दुकानदार को ना से मुतमईन किया, उसका जो सामान जला था उसे इजाला किया, उसका नुकसान पूरा किया, उसकी दुकान, उसकी मार्केट को बनाया, रिपेयर किया और दोबारा वहाँ कारोबार शुरू हुआ। मुझे बताइए, क्या आबाद को बुला के वज़ीर आला साहब ने या मुर्तज़ा वहाब ने बुला के आबाद के साथ बैठकर कोई मीटिंग की? सारी बैंकों के कंसोर्शियम को बुला के कोई मीटिंग की कि भाई ये कैसे बनेगा? कोई SBCA के जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको बुला के कि ये कितनी मखदूश है, पूरी गिरेगी, गिरने के बाद कैसे बनेगी, उसकी कोई आपने इस वक्त तो आपको वो मीटिंग करनी चाहिए, और आप 24 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। आपको अगर कामरान टिसूरी, गवर्नर सिंध वहाँ पूरी रात ना रुकते तो कौम कार को, कमांडर कराची नेवी को रात को 1:30 बजे शायद कोई और नहीं उठा सकता था। उन्होंने उन्हें जगाया और उनसे कहा कि ये इल्तिजा है हमारी कि गुल प्लाजा को बचाएं। तो रात को जो 20 लोग जो है वो जिंदा बाहर आए, वो उस हिस्से की आग बुझी तो वो लोग बाहर आए। KPT के बाउजर्स आए, KPT की स्नॉर्कल आई, नेवी की स्नॉर्कल आई, नेवी की स्नॉर्कल के साथ फोम आया। सिर्फ पानी से ये आग नहीं बुझती। स्पीकर साहब, ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं है, हमारे दिलों में है, कराची के हर शहरी के दिल में है, और ये दिल से निकली। अभी ये आग कराची के इलाकों में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आप
کی بینائی ہے، آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویئرس، پھر ایک حادثہ ہوگا، پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کسی پہ ڈال دیں کسی پہ ڈال دیں۔ گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں، دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے، پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب؟ کسی شہر کو کالونی بنایا جائے، یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں، SOS کال ہے، اس کا نوٹس لیں، گل پلازا کی آگ بجھائیں، تحقیقات کریں، اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے، تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنائیں، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائیں، پیکیج کا مناسب انتظام کریں، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے، دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا، عمارت کو، اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے، اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں۔ سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے، کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے، اسے فعال کریں اسپیکر صاحب، اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں، سو موٹو نوٹس لے، اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی، ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں۔ وہ واحد قومی شہر ہے، کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ کراچی بچاؤ مہم MKM نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے، ہم اس کے لیے گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے، بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں 85 میں، پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا، آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے، تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ، ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر، تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر۔ اسپیکر صاحب لاوا پکڑا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں، اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے، پھٹا تو ہم سب ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ تو آج فیصلہ کرنا ہے، ناؤ اور نیور، ارریلیونٹ ہونا ہے یا ریلیونٹ رہنا ہے، ملک بچانا ہے یا۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ خواجہ آصف صاحب، منسٹر